آئیے حضرات، شہ کی تمناؤں کا ہندوستان سنبھالے بیٹھے ہیں۔ جونپور سے جلال پور کی سرزمین کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، بلکہ شہ کی تمناؤں کا ہندوستان سنبھالے بیٹھے ہیں۔ جلال پور کی سرزمین سے ظفر جلال پوری صاحب نے، یعنی یوں کہہ دوں کہ جس نام سے مشہور تھے کہ ظفر مہتو صاحب نے شعر کہا تھا کہ شہ کے تمناؤں کا ہندوستان سنبھالے بیٹھے ہیں۔ فیصل جو بادشاہ تھا قاتل اصول کا، پھولوں کے راستے میں تھا کانٹا ببول کا۔ ہندوستان کل بھی زندہ باد تھا، ہندوستان آج بھی زندہ باد ہے، ہندوستان کل بھی زندہ باد رہے گا۔ ہم ہندوستان کے لیے کل بھی جان دیتے تھے، ہندوستان کے لیے آج بھی جان دیتے ہیں، ہندوستان کے لیے کل بھی جان دیتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ فیصل جو بادشاہ تھا قاتل اصول کا، پھولوں کے راستوں میں تھا کانٹا ببول کا، دشمن تھا وہ رسول کا، آلے رسول کا۔ پوچھو کہ کیوں گرا دیا روضہ بطول کا؟ اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان۔ اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں، اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں۔ یہ جناب ظفر جلال پوری صاحب کا شعر میں نے اس لیے پڑھا کہ جونپور سے جلال پور تک آپ لوگوں کو لے چل سکوں۔ میں گزارش کر رہا ہوں اسی جلال پور سے تشریف لائے ہوئے ایک ایسے شاعر سے کہ کبھی کبھی سامعین کہتے ہیں کہ شعر اگر اچھا ہوگا تو داد دیں گے، تو میں اس اعتماد کے ساتھ جناب سعید کربلائی صاحب کا یہ موقع نہیں ہے، یہ وقت نہیں کہ وہاں پر پڑھوا دیا جائے، مگر اب سامعین کے لیے تھوڑا سا میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کس طریقے سے شاعر پڑھواؤں یا شاعر کس طریقے سے شعر پڑھیں تو آپ حضرات شاعروں کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ اس لیے میں بھی تھوڑا تھوڑا اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے سعید کربلائی صاحب کو یہاں پہ آواز دی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ آئیے حضرات یہیں سے میں بھی شروع کر دوں۔ بیٹھے ہیں جذبہ بوذر و سلمان لیے بیٹھے ہیں، جذبہ بوذر و سلمان لیے بیٹھے ہیں، جو کربلا جانا چاہتے ہیں وہ متوجہ ہو جائیں، مولا ضرور بلائیں گے۔ جذبہ بوذر و سلمان لیے بیٹھے ہیں، کفر کی بھیڑ میں ایمان لیے بیٹھے ہیں، کفر کی بھیڑ میں ایمان لیے بیٹھے ہیں۔ ہم کو جنت کی نہ خواہش ہے نہ چاہت مولا، کربلا جانے کا ارمان لیے بیٹھے ہیں، کربلا جانے کا ارمان لیے بیٹھے ہیں۔ آئیے حضرات یہی سے باقاعدہ آغاز کر دوں کہ دل و دماغ میں بس کربلا بسائے ہیں، دل و دماغ میں بس کربلا بسائے ہیں، یہی سبب ہے کہ سراج تک اٹھائے ہیں۔ مصرع کی قدر کیجئے، آپ کے دیار میں پہلی بار آیا ہوں۔ دل و دماغ میں بس کربلا بسائے ہیں، یہی سبب ہے کہ سراج تک اٹھائے ہیں۔ کون ہے اس میں جس نے تعزیہ نہیں اٹھایا ہے؟ اب شعر سن لیجئے کہ دل و دماغ میں بس کربلا بسائے ہیں، یہی سبب ہے کہ سراج تک اٹھائے ہیں۔ تو تمام عمر اٹھایا ہے تعزیہ میں نے، میرے جنازے میں دیکھو حسین آئے ہیں۔ تھوڑا سا بیدار ہو جائیں، آج نوے امام کی ولادت کی شب ہے، دل و دماغ میں بس کربلا بسائے ہیں، یہی سبب ہے کہ سراج تک اٹھائے ہیں۔ تمام عمر اٹھایا ہے تعزیہ میں نے، میرے جنازے میں دیکھو حسین آئے ہیں۔ لحد میں کون ایسا عزادار ہے جو خاک شفا کو نہیں لے کے جاتا؟ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد قبر کے میں میرے ساتھ خاک شفا جائے۔ ہر شاعر نے اس موضوع کو کوٹ کیا، ہر شاعر نے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن اگر یہ گوشہ پسند آ جائے تو حقیر کے والدین بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کر دیجئے گا کہ دل و دماغ میں بس کربلا بسائے ہیں، یہی سبب ہے کہ سراج تک اٹھائے ہیں۔ تمام عمر اٹھایا ہے تعزیہ میں نے، میرے جنازے میں دیکھو حسین آئے ہیں۔ تو لحد میں خاک شفا اس لیے میں لے آیا، فرشتے جان تو لے ہم کہاں سے آئے ہیں۔ فرشتے جان تو لے ہم کہاں سے آئے ہیں۔ مولا سلامت رکھیں آپ کو۔
دیکھیے آپ داد دے رہے ہیں، آج 9ویں امام کی ولادت کی شب ہے، 10ویں امام آپ کو ہدیہ ضرور پیش کریں گے کسی بھی شکل میں۔ دل و دماغ میں بس کربلا بسائے ہیں، یہی سبب ہے کہ سراج تک اٹھائے، تمام عمر اٹھایا ہے تعزیہ میں نے، میرے جنازے میں دیکھو حسین آئے ہیں تو لحد میں خاک شفا اس لیے میں لے آیا، فرشتے جان تو لے ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمارے سجدوں کی تم فکر چھوڑ دو وائز، ہمارے سجدوں کی تم فکر چھوڑ دو وائز، سوال مت کرو ابو جہل بے حیا کی طرح۔ اب نتیجہ پیش کر رہا ہوں، سوال مت کرو ابو جہل بے حیا کی طرح، میں اس پہ سجدہ نہیں، میں اس پہ سجدہ نہیں، اس کو سجدہ کر لوں گا، کوئی زمین دکھاؤ تو کربلا کی طرح، میں اس پہ سجدہ نہیں، اس کو سجدہ کر لوں گا۔ کوئی زمین دکھاؤ تو کربلا کی طرح۔ خاک شفا کے حوالے سے 4 مصرع سماعت فرما لیں کہ شبیر کی الفت نے ہے خوددار بنایا۔ ایک دعویٰ پیش کر رہا ہوں تمام سجدہ کرنے والوں کی طرف سے جو خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں، شبیر کی الفت نے ہے خوددار بنایا۔ ہم لوگ مساجد میں بسیرا نہیں کرتے، ہائے ہائے ہائے، مصرع سنبھالیے، ہم لوگ مساجد میں دعویٰ پیش کر رہا ہوں، اگر کوئی خاموش رہ گیا تو میں یہ سمجھ جاؤں گا کہ پہلی بار آیا تھا اور آخری بار ہو جائے گا، کہ شبیر کی الفت نے خوددار بنایا۔ ہم لوگ مساجد میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑا اعتماد ہے آپ کی سماعتوں پر، شبیر کی الفت نے خوددار بنایا۔ ہم لوگ مساجد میں بسیرا نہیں کرتے، ارے مٹی بھی مگائی ہے تو اپنی ہی زمین سے، ہم غیر کی جاگیر پر سجدہ نہیں کرتے۔ ہم غیر کی جاگیر پر سجدہ نہیں کرتے۔ یا علی، شبیر کی الفت نے ہے خوددار بنایا۔ ہم لوگ مساجد میں بسیرا نہیں کرتے، مٹی بھی مگائی ہے تو اپنی ہی زمین سے، ہم غیر کی جاگیر پر سجدہ نہیں کرتے۔ دیکھیے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جس طرح سے سن رہے ہیں، حق ہے واقعی میں سننے کا، مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اس لیے مسجد کے اندر کی بات کر کے اور مصرع حاضر پر آپ کو کلام پیش کر کے اپنی جگہ لے لوں کہ منظر بڑا حسین یہ دیکھا نماز میں۔ آج مسجد کا افتتاح ہوا ہے، مسجد کے اندر کی تھوڑی سی بات کہ منظر بڑا حسین یہ دیکھا نماز میں، نانا کی پشت پر ہے نواسا، تھوڑا بیدار ہو جائیں، نانا کی پشت پر ہے نواسا، نماز میں تو حکم خدا ہے، طول دو سجدے کو اے نبی، ہونے لگا حسین کا چرچا نماز میں۔ اب ایک نتیجے تک لے جانا ہے آپ کو، ہونے لگا حسین کا چرچا نماز میں، حکم خدا ہے، طول دو سجدے کو اے نبی، ہونے لگا حسین کا چرچا نماز میں۔ اب جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے 4 مصرع سماعت فرما لے قطعاً کہ زہرا سے ہو سکے نہ جدا آج تک حسین، زہرا سے ہو سکے نہ جدا آج تک حسین، قدرت کا انتظام یہ دیکھا نماز میں۔ اب 4تھا مصرع سماعت فرما لے، جیسے مرضی سنیں، زہرا سے ہو سکے نہ جدا آج تک حسین، قدرت کا انتظام یہ دیکھا نماز میں، تو تسبیح ہو سجدہ گاہ کی صورت میں آج بھی ایک ماں کے ساتھ رہتا ہے بیٹا۔ ایک ماں کے ساتھ رہتا ہے بیٹا نماز میں، زہرا سے ہو سکے نہ جدا آج تک حسین، قدرت کا انتظام یہ دیکھا نماز میں، تسبیح ہو سجدگاہ کی صورت میں آج بھی ایک ماں کے ساتھ رہتا ہے بیٹا نماز میں، تو اب عمر بھر گنواتے رہو تم انگوٹھیاں،
ہائے ہائے ہائے، ہم تو اشاروں میں بات کرتے ہیں بھائی کہ اب عمر بھر گنواتے رہو تم انگوٹھیاں، خیرات دے گئے میرے مولا نماز میں، خیرات دے گئے میرے مولا نماز میں۔ مسجد، سارے شعر چھوڑتے ہوئے کہ مسجد دعائیں دیتی ہے مجھ کو حسن سعید، کرتا ہوں جس گھڑی میں تبرہ نماز میں۔ مسجد دعائیں دیتی ہے مجھ کو حسن سعید، کرتا ہوں جس گھڑی۔ اچھا ایک شعر آپ کو ایک مطلع سناؤں گا بس، اور کچھ نہیں، بہت پیارا مطلع ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ خوبصورت سماعتوں کی کو ہدیہ کر کے جاؤں۔ روز محشر ایک نیا منظر دکھایا جائے گا۔ کیا منظر دکھایا جائے گا؟ آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ اب نتیجہ سن لیں، اگر پسند آ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا کہ روز محشر ایک نیا منظر دکھایا جائے گا، جو کبھی روئے نہیں ان کو رلایا جائے گا۔ بس آئیے حضرات، بہت جلدی کیونکہ شعرا میرے بہت ہی معتبر اور مستند فہرست ہے، اس لیے میں زیادہ نہیں، اور بس وہی ہے کہ زیادہ دلیل اور دعویٰ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شاعر یہاں پہ جو بیٹھا ہے شاعر ہے واقعی میں، یہ نہیں کہ یہ کاروباری لوگ اکٹھا ہوئے ہیں۔ آج خطیب پور میں شاعر آئے ہوئے ہیں، اور میں بہت کچھ پڑھ سکتا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ سنوں۔ بزرگوں کو سننے سے بھی بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ شگوف ہے، بہت آسانی سے پڑھوں گا، وہاں صاحب دیکھیں گے حضور۔ شگوف ہے چمن حیدری کی بات کرو، شگوف ہے چمن حیدری کی بات کرو، جو کھلنے والی ہے اب اس کلی کی بات کرو۔ جیسے آپ پڑھیں گے ویسے میں بھی پڑھوں گا۔ جو کھلنے والی ہے اب اس کلی کی بات کرو، کھلا ہے پھول امام رضا کے آنگن میں، کھلا ہے پھول امام رضا کے آنگن میں، بہار آئی ہے اب تازگی کی بات کرو۔ کھلا ہے پھول امام رضا کے آنگن میں، بہار آئی ہے اب تازگی کی بات کرو۔ اب یہ شعر سماعت فرما لے کہ فلک سے نور محمد زمین پہ پھر اترا۔ سرکار، فلک سے نور محمد زمین پہ پھر اترا، چمک یہ کہتی ہے اب روشنی کی بات کرو، چمک یہ کہتی ہے اب روشنی کی بات کرو۔ اور ایک لفظوں کی بات ہے، سماعت فرما لے میرے معزز، نعرہ صلوات پڑھ لیں۔ فلک سے نور محمد زمین پر اترا، چمک یہ کہتی ہے اب روشنی کی بات کرو۔ نویں امام نے 10ویں رجب کو نور دیا، نویں امام نے 10ویں رجب کو نور دیا، نگاہ ہے تو ناب تیرگی کی بات کرو، نگاہ ہے تو ناب تیرگی کی بات کرو۔ اور سماعت فرما لے کہ جو چاہتے ہو کہ تقوی شناس ہو جاؤ، جو چاہتے ہو، میں منزل تقوی تک تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پہنچ سکتا ہوں، مگر ایک مشورہ دے رہا ہوں، سماعت فرما لے کہ جو چاہتے ہو کہ تقوی شناس ہو جاؤ، جہاں بھی بیٹھو امام تقی کی بات کرو۔ جو چاہتے ہو کہ تقوی شناس ہو جاؤ، جہاں بھی بیٹھو امام تقی کی بات کرو، جہاں بھی بیٹھو امام تقی کی بات کرو۔ جو چاہتے ہو کہ تقوی شناس ہو جاؤ، جو چاہتے ہو کہ تقوی شناس ہو جاؤ، جہاں بھی بیٹھو امام تقی کی بات کرو۔ اب یہ شعر سماعت فرما لے، جہاں تک مجمع ہے کم سے کم متوجہ ہو جائیں حضرات، موبائل تو روز مرہ کا کام ہے، انشاءاللہ پھر کبھی الجھ جائیے گا۔ یہ بہت پیارا شعر دے رہا ہوں کہ کیا کرو نہ کبھی ذکر پیرو شیطان، دیکھیں میں اشاروں میں بات کرنے کا عادی ہوں، سماعت فرما لیں کہ کیا کرو نہ کبھی
ذکر پیروے شیطان، تم آدمی ہو تو پھر آدمی کی بات کرو، کیا کرو نہ کبھی ذکر پیروے شیطان، تم آدمی ہو تو پھر آدمی کی بات کرو، اور ادھورے کلمے سے ایمان نامکمل ہے، ادھورے کلمے سے ایمان نامکمل ہے، پے نجات نبی کے وسیع کی بات کرو، پے نجات نبی کے وسیع کی بات کرو۔ اور یہ بھی شعر ہو گیا ہے، سماعت فرما لیں کہ ہر ایک پھول تبسم لیے ہے اصغر کا، فخریہ یہ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں، فخریہ پیش کر رہا ہوں تمام عزاداروں کی طرف سے کہ ہر ایک پھول تبسم لیے ہے اصغر کا، میرے چمن میں نہ پژمردگی کی بات کرو، ہر ایک پھول تبسم لیے ہے اصغر کا، میرے چمن میں نہ پژمردگی کی بات کرو، ہر ایک پھول تبسم لیے ہے اصغر کا، میرے چمن میں نہ پژمردگی کی بات کرو، ہر ایک پھول تبسم لیے ہے اصغر کا، میرے چمن میں نہ پژمردگی کی بات کرو، اور کچھ اس طرح کرو اللہ کی رضا حاصل، سنا پہ سر ہو تو پھر زندگی کی بات کرو، سنا پہ سر ہو مگر زندگی کی بات کرو، اور دعائیں دیں گے تمام عزاداروں سے گزارش ہے کہ دعائیں دیں گے تمہیں آب زمزم و کوثر، دعائیں دیں گے تمہیں آب زمزم و کوثر، بچھا کے فرش عزا تشنگی کی بات کرو، دعائیں دیں گے تمہیں آب زمزم و کوثر، دعائیں دیں گے تمہیں آب زمزم و کوثر، بچھا کے فرش عزا تشنگی کی بات کرو، بچھا کے فرش عزا تشنگی کی بات کرو۔ اور یہ شعر جو میرا بہت ہی پسندیدہ شعر ہے اس منقبت کا، سماعت فرما لیں حضور، دیکھیں گے کہ بلا کے عرش پہ محبوب سے خدا نے کہا، بلا کے عرش پہ، بہت آسانی سے پڑھوں گا لیکن آپ آسانی سے سنیے گا نہیں، میری محنت ضائع ہو جائے گی، میرا بہت ہی پسندیدہ شعر ہے کہ بلا کے عرش پہ محبوب سے خدا نے کہا، علی کی بات سنو اور علی کی بات کرو، محبوب سے خدا نے کہا، علی کی بات سنو اور علی کی بات کرو، علی کی بات سنو اور علی کی بات کرو، علی کی بات سنو اور علی کی بات کرو۔ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، شعر سماعت فرما لے کہ گئی فلک پہ تو آیت کی شکل میں پلٹی، گئی فلک پہ تو آیت کی شکل میں پلٹی، جو دی علی نے اس انگشتری کی بات کرو، جو دی علی نے اس انگشتری کی بات کرو۔ اور تضمین بھی شاید سماعت فرما لے کہ چمن بدوش بہاروں کا یہ تقاضا ہے، چمن بدوش بہاروں کا یہ تقاضا ہے، سجی ہے محفل مدحت تقی کی بات کرو، سجی ہے محفل مدحت تقی کی بات کرو۔ خطیب پور سے کوئی بلا رہا ہے سعید، چلو امام رضا کے ولی کی بات کرو، خطیب پور سے کوئی بلا رہا ہے سعید، چلو امام رضا کے ولی کی بات کرو۔